اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر اپنی وحدانیت، قدرت، طاقت اور کائنات کے اوپر اپنی حکومت اور بادشاہت کا ذکر فرمایا ہے۔ اور کائنات کی چیزوں پر، آسمان و زمین پر اپنی قدرت کو، اپنے قبضے کو بیان کرنے کے لیے ارشاد فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ صرف اسی کا ہے۔ ہر ایک مخلوق اس کی فرما بردار اور مطیع ہے، اس کے حکم کی پابند ہے، اور جیسے وہ چاہتا ہے کائنات کی چیزوں میں تصرف کرتا ہے۔ ما شاء اللہ کان، جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، وما لم یشاء لم یکن، جو وہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ وہ فرما لیتا ہے تو اس کا ارادہ یہی اس چیز کا وجود ہے۔ اللہ کا ارادہ اس کام کے وجود کا ذریعہ ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن، اللہ تعالیٰ بس اتنا فرماتے ہیں کہ ہو جا، اور یہ بات بھی مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دو حرفوں کے مجموعے جسے کن کہتے ہیں اس کے بھی محتاج نہیں ہے۔ اللہ کا ارادہ ہوا، وہ کام ہوا، اس کو وجود مل گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خالق کائنات وہی ہے، یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمینوں میں، آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ اسی کا فرما بردار، اسی کا مطیع، اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کسی کی کیا مجال ہے، کون ہے جو اللہ کے سامنے اللہ کی مرضی کے بغیر، اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے۔ من ذا الذی یشفع، کون ہے وہ جو کسی کی سفارش کرے، عندہ اس کے دربار میں، اس کے سامنے، الا باذنہ، سوائے اس کی اجازت کے۔ آپ کو پتہ معلوم ہے آپ کو کہ مشرکین کا عقیدہ اپنے بتوں کے بارے میں کیا تھا کہ یہ ہمارے اللہ کے دربار میں سفارشی ہیں، ہماری شفاعت کرتے ہیں، ہمارا پیغام، ہماری بات، ہماری خواہشیں، ہماری مناجات اللہ کے دربار میں پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پہ اس کی تردید فرمائی، اور یہی نظریہ، یہی سوچ یہود و نصارہ کی بھی تھی۔ ہاں، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور ان سارے کے سارے افکار اور نظریات سے یہود اور نصارہ بھی در حقیقت اس بات کے قائل تھے کہ اللہ رب العزت کے دربار میں جبری، زبردستی یہ لوگ ہماری سفارش کریں، اللہ راضی ہو یا نہ ہو، اور اگر اللہ راضی نہ ہو تو یہ اللہ کو خود ہی منا دے، نعوذ باللہ۔ فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ ایک بات بڑی توجہ سے سمجھنی ہے، شفاعت، سفارش، اس کے ہم منکر نہیں ہیں، ہمیں انکار نہیں ہے،
قرآن مجید نے بھی انکار نہیں کیا. قرآن مجید نے ایک آپ کو منہج اور طریقہ بتایا ہے کہ اللہ کے حضور اللہ کے حکم اور اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا. اس سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ جنہیں اللہ اجازت دیں گے سفارش کرنے کی وہ اللہ کے حضور اللہ کے بندوں کی سفارش کریں گے. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہوں گے اور یہ ایک سجدہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بارگاہ الہی میں دنیاوی اعتبار سے 10 سال کے برابر ہوگا. 10 سال کا عرصہ بڑا عرصہ ہوتا ہے جی. اتنا وقفہ جتنا 10 سال کا ڈیوریشن بنتا ہے حضور پاک علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہیں گے. اللہ رب العزت کی طرف سے تب ارشاد ہوگا. کیا ارشاد ہوگا؟ ارفع رأسک یا محمد، ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے میرے حبیب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سجدے سے اپنا سر مبارک اٹھائیے. سل تعطا، آپ کہیے کیا کہنا چاہتے ہیں. سل آپ مانگیے، آپ کہیے، تعطا جو فرمائیں گے جو کہیں گے پورا کیا جائے. واشفع تشفع، سفارش کیجئے آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا. حضور پاک علیہ السلام پھر اپنی امت کے گناہ گاروں کی سفارش فرمائیں گے. اور یہ سفارش 2 چیزوں سے مشروط ہے، یاد رکھیے گا، 2 چیزوں سے مشروط ہے. یہ کنڈیشنل سفارش ہے. نمبر 1، یہ سفارش اس شخص کے حق میں ہوگی جس نے کبھی شرک نہ کیا. یہ بات ذرا سمجھنی، غور سے سمجھنے کی. جس نے شرک توحید کا قائل ہوگا. مشرک کی کوئی سفارش نہیں ہے. قرآن کہتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. یار یہ چپ رہا ہے نا بار. اللہ تعالیٰ یہ جرم معاف نہیں کریں گے کہ اس کے ساتھ کسی کو کیا کیا جائے، شریک ٹھہرایا جائے، اور اس کے علاوہ جو چاہیں گے معاف فرما. تو توحید کا اقرار، مشرک نہ ہو. اور نمبر 2، یہ سفارش اللہ کے حکم اور اللہ کی مرضی سے کیا ہے، مشروط. اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوگی. اور نمبر 2، مشرک کے لیے نہیں ہوگی. باقی جتنے گناہ ہوئے ہیں شرک کے علاوہ، اللہ رب العزت کی مرضی. اللہ کو پوچھنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو کوئی پوچھ سکتا ہے؟ میں نے یہ بات یاد شاید کسی نشست میں کہی تھی کہ ایک ہے اللہ تعالیٰ کے وعدے اور ایک ہے اللہ تعالیٰ کی وعیدیں. وعدہ جو اللہ نے نیک کام کرنے پر وعدے کیے ہیں، یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا. اور وعید یعنی برے کام کرنے پر جو سزائیں بیان ہوئی ہیں جو قیامت کے دن ملے گی. اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کی تو پابندی کریں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ان اللہ لا یخلف المیعاد. اللہ تعالیٰ وعدے کے خلاف. لیکن یہ جو وعیدیں ہیں، یہ جو سزائیں ہیں، اللہ رب العزت ان کے پابند نہیں ہے. اللہ چاہے دیں، اللہ چاہے نہ دیں. سزا بتا دی ہے، یہ ملے گی، یہ ملے گی، یہ ملے گی. اب قیامت کے دن اللہ چاہے تو معاف فرما دے، اسے کوئی پوچھنے والا ہے؟ تو اللہ رب العزت حضور پاک علیہ السلام کو سفارش کرنے کا موقع فراہم فرمائیں گے. اور اسی سفارش کا جو موقع آپ علیہ السلام کو ملے گا، اسی کا نام کیا ہے جی؟ مقام محمود. مقام محمود یہی وہ مقام ہے. اور ایسا ایک بار نہیں ہوا. حدیث پاک کے مطابق بار بار اللہ تعالیٰ کے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرمائیں گے. اور ہر مرتبہ اللہ رب العزت اس سجدے کے نتیجے میں حضور پاک علیہ السلام کو سفارش کی اجازت مرحمت فرمائیں. گناہ گاروں کی مختلف قسمیں ہیں نا جی. کبھی ایک قسم کے گناہ گاروں کی سفارش، اے میرے حبیب آپ ابھی کی سفارش فرمائیے. پھر اجازت ہوگی دوسرے قسم کے لوگوں کی سفارش، پھر اجازت ہوگی تیسرے قسم کے لوگوں کی سفارش. اور حضور پاک علیہ السلام اللہ کے حکم سے جہنم میں جانے کے جو مستحق ہو چکے تھے اہل ایمان، ان کو کھینچ کر جہنم سے نکالے. اللہ تعالی ہمیں بھی حضور پاک علیہ السلام کی سفارش نصیب فرما دے. سب کہہ دیں آمین. من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ. اس کی سفارش، اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکے.
یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ سفارش جب ہو رہی ہوگی تو ہمارے ہاں دنیا میں کیا ہوتا ہے جی، جب سفارشوں کے یا اس قسم کے دروازے کھلتے ہیں تو کئی ایسے بھی بیچ میں آ جاتے ہیں جو حقدار نہیں ہوتے، عام دیکھا گیا ہے۔ جب وہ ڈکا کھلتا ہے نا، جب ایک بار دروازہ کھلتا ہے تو کئی ایسے بھی بیچ میں آ جاتے ہیں۔ جب کرونا، پچھلا لاک ڈاؤن ہوا، کرونا کے دوران 6 ماہ لاک ڈاؤن رہا، حالات بڑے عجیب و غریب ہوئے، جن کو اللہ نے توفیق دی تھی، جن کو اللہ نے حوصلہ مال و دولت دیا تھا، انہوں نے خوب تقسیم کیا نا ان لوگوں پہ جو بے روزگار ہو گئے تھے۔ لیکن دیکھنے میں یہ آیا کہ بیچ میں ایسے لوگ بھی بے روزگار بنے ہوئے تھے جو حقدار نہیں تھے، وہ بھی لیے جا رہے ہیں، وہ بھی لائن میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کے ہاں ایسے نہیں ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ سب جانتے ہیں ان کے آگے کیا ہے، ان کے پیچھے کیا ہے، ان کے دائیں کیا ہے، ان کے بائیں کیا ہے، ان کے اوپر کیا ہے، ان کے نیچے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سبھی کچھ جانتے ہیں۔ اللہ حاضر کو بھی جانتے ہیں، اللہ غائب کو بھی جانتے ہیں، اللہ حال کو بھی جانتے ہیں، اللہ مستقبل کو بھی جانتے ہیں، ماضی کو بھی جانتے ہیں، اس لیے کہ ماضی، حال، مستقبل میرے بھائیوں یہ تقسیم میرے اور آپ کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے حال، مستقبل، ماضی سب کیا ہیں؟ برابر ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، ہاں جی، غیب کا بھی جاننے والا، موجود کا بھی جاننے والا، الکبیر المتعال، بہت بڑی ذات، بہت بلند ذات، اور سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل، فرمایا کہ اس کے لیے برابر ہے من اسر القول، کوئی آہستہ بولے، ومن جہر به، کوئی اونچا بولے، رات کی تاریکی میں، خود کو اندھیروں میں اور تہوں کے اندر چھپا کر سرگوشی کے انداز میں گفتگو کرے، اور چاہے دن کے اجالے میں وہ چیخ چیخ کر بولے، ہر حال میں اللہ کے لیے سارے کے سارے کیا ہیں؟ برابر ہے۔ اللہ کا علم ایسا کام۔ اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغیض الارحام وما تزداد، اللہ جانتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، مادہ کے پیٹ میں کیا ہے، جو بڑھ رہا اسے بھی جانتے ہیں، جو کمی ہو رہی اسے بھی جانتے ہیں۔ وجہ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، ہر چیز کا اس کے ہاں ایک اندازہ مقرر ہے، اور کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس اندازے سے ذرا بھی ادھر ادھر ہو جائے۔ سورہ یاسین میں کیا فرمایا کہ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَلَّيْلُ سَابِقٌ بِالنَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا، سورج کی مجال کہاں ہے کہ أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، چاند کو پکڑ لے، وَلَلَّيْلِ، رات کی کیا مجال کہ دن سے پہلے آ جائے، کبھی دن بڑا کبھی رات بڑی، کبھی سورج کبھی چاند، ہر ایک وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اپنے اپنے مدار میں اور اپنے اپنے محور کے اندر ہر ایک کیا کر رہے؟ گردش کر رہے۔ یہ سارا کا سارا نظام فرمایا اللہ میرے علم میں، ایسا کامل، ایسا مکمل اس کا علم ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، ایک پتا بھی درخت سے گرتا ہے اس کے علم میں ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے گھر کی چار دیواری جس کے ہم حکمران ہیں، ہم سب اپنی بھی جگہوں پہ، گھر کے کس کونے میں کیا ہو رہا ہے پتہ ہے کسی کو؟ گھر کا ہر کونا ہماری نظر میں ہوتا ہے؟ اگر ہوتا تو بھی جالے کیوں لگتے؟ گند پڑ کیوں پڑا ہوتا؟ چیز جب گم ہو جاتی تو ملتی کیوں نہیں؟ اور ملتی کہاں سے جی؟ باغ میں بالکل سامنے پڑی ہوتی ہے، بعد دفعہ چیز ہاتھ میں ہوتی ہے اور اس کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں، اوہ ہو تو ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، اینک لگی ہوتی ہے سر پہ اور اینک تلاش ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ ہے ہماری صورتحال۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت کا علم کامل اور مکمل، کائنات کا کوئی پتا بھی جو درخت سے گرتا ہے اس کے علم اور اس کی قدرت کے بغیر نہیں گرتا۔ یہ سب باتیں اللہ نے کہاں بیان کی ہیں جی؟ قرآن مجید۔ یہ قرآن مجید کی آیات پڑھ رہا ہوں میں۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس، ہر خشک تر چیز اس کے علم میں ہے، اس کا علم اتنا کامل۔ آپ کو پتہ ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ قصہ آپ کے علم میں ہے؟ لمبا قصہ ہے، میں اس پہ گفتگو انشاءاللہ کروں گا،
حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تھا نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، کہ کائنات میں آپ سے زیادہ علم والا کوئی ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جو جواب دیا بالکل درست تھا، غلط نہیں تھا. فرمایا نہیں، روئے زمین پر مجھ سے زیادہ علم والا. یہ جواب غلط ہے، صحیح ہے. وقت کا نبی اس وقت روئے زمین پر سب سے زیادہ علم والی ہستی ہی ہوتی ہے. جواب غلط نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے پیارے پیغمبر، آپ نے یہ کیوں کہا؟ آپ جواب میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کوئی اور ہے یا نہیں ہے. اب جائیے، ہمارے ایک اور بندے ہیں حضرت خضر علیہ السلام، ان کے پاس جائیے اور جا کر ان سے ملاقات کیجیے. موسیٰ علیہ السلام نے سفر کیا، موسیٰ علیہ السلام نے سفر کیا، یہ لمبا قصہ ہے. تو جو اخیر کی بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، بخاری شریف کی روایت ہے غالباً کہ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک مثال دی. چڑیا نے نا سمندر میں یا دریا میں سے پانی لیا چونچ میں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کی گفتگو ہو رہی ہے. حضرت خضر علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اے موسیٰ، یہ جو چڑیا نے چونچ میں پانی لیا نا سمندر سے، تو کچھ تو پانی آیا ہے نا. اے موسیٰ، آپ کے اور میرے علم کی مثال اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنی بھی نہیں ہے جتنی اس چونچ والے پانی کی پورے سمندر کے ساتھ. چونچ میں جو پانی ہے، اس چونچ میں پانی جو موجود ہے، سمندر کے پانی سے کیا اس کی حیثیت ہو سکتی؟ فرمایا کہ میرے اور تمہارے علم کی حیثیت اللہ کے علم کے مقابلے میں یہ بھی نہیں. اللہ کا علم ایسا کامل ہے.